السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی رفیق نثار صاحب۔ ہاں بھائی، آپ نے یہ بات کہی ہے کہ شروع سے لے کے آخری تک کے نبی اکرم کو علم غیب عطا کر دیا گیا، تو جی آپ اب اپنی دلیل دیجیے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ عقیدہ ہے جلیل زندگی میں غلط، اس میں میں حدیث ہی پیش کر دیتا ہوں کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم کو تمام ان واقعات کی خبر دے دی جو قیامت تک ہونے والے ہیں، بس ہم نے بڑا عالم وہ ہے جو ان باتوں کو زیادہ حافظ ہے۔ وہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2892۔ 2892۔ جی جی، میں آپ کو چاہیے تو ابھی گروپ میں ڈال دیتا ہوں وہ حدیث، آپ پڑھ لو۔ نہیں آپ ایسے بتائیے، پھر بعد میں اس کے بعد بات کر وہ دیکھتے رہیں گے، ہم اپنے میں دیکھ رہے ہیں جب تک کہ مسلم شریف حدیث نمبر 2892 2892۔ اوکے، میں نے متن ڈال دیا ہے گروپ میں، ہاں تو اسے دیکھ سکتے ہیں، ریفر کر سکتے ہیں۔ 2892۔ ہاں 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 289۔ ہاں، اور ایک منٹ کی بات کر لیتے ہیں، جیسے آپ بول رہے ہیں، آپ کا ٹائم شروع ہو گیا، آپ بولیے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تو میں نے قرآن شریف کی سوری حدیث شریف کو میں نے بتا دیا۔ اس کے علاوہ ہاں، ہم بولتے نہیں ہے نا بیچ میں، اگر آپ بول رہے ہیں تو آپ بول لیجئے تو بات کریں۔ تو ایک منٹ کے حساب سے میں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہاں۔ اس کے علاوہ قرآن شریف کی جو آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 113، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور تم کو سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں کئی مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو احکام اور علم غیب سکھا دیا، اور میرا یہ ماننا ہے کہ اس آیت کے بعد میں جب یہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اس کے نزول کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ میں یہ نہیں جانتا، میں وہ نہیں جانتا، مجھے یہ نہیں پتا۔ تو اگر آپ کے علم میں ہو اس آیت کے نزول کے بعد، یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 113 کے نزول کے بعد میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، تو آپ اس کی دلیل پیش کیجیے گا۔ اور جو حدیث میں نے پیش کری جس میں وضاحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے لے کر آخر تک کا سب کچھ بتایا، اور جنہوں نے صحابہ کرام نے جو سنا ان میں بڑا حافظ ہو، یہ جو اسے یاد رکھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو دلیلیں مل کر رکھتے ہیں جو یہ ثابت کرتی ہے۔ آپ بول سکتے ہیں۔ ہیلو، ہاں ہاں آپ بول سکتے ہیں، بولیے۔ اوکے۔ دیکھیے اس میں جو آپ نے بھیجا ہے، جو آج بتایا ہے، اس میں یار اوپر سے بھی ایسے کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بڑا بھاری فضل ہے۔ اس میں یہ آیا جو اس ٹائم کی بات چل رہی تھی نا بھائی، یہ اس بارے میں آیا ہے، جو تم نہیں جانتے تو وہ بات کو اس کو سکھا دیا اس میں۔ اور آپ نے کیا بیان کیا، ایک حدیث کے بارے میں آپ نے بیان کیا، مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر کیا بتایا تھا آپ نے؟ 2892۔ تو خالی ترجمہ ہی پڑھ لیتے ہیں نا؟ آپ کو عربی اس لیے بھیجا کہ آپ نہیں ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو عربی اس لیے بھیجا کہ آپ کسی کا ترجمہ نہیں مانتے تو آپ خود ہی ترجمہ کر لیں۔ نہیں ایسا نہیں ہے، دیکھو جو بات ماننے والی اس کو مانتے ہیں، اسی کو وہی یہ سب افواہیں ہیں کہ نہیں مانتے ہیں، قرآن حدیث کی تفسیر مانی جاتی ہے، جو ماننے والی بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، زمانے عمر بن دینار اور آپ کو تو ترجمہ بھیج دو۔ ترجمہ بھیجا نا آپ نے؟ نہیں میں نے دیکھا نہیں۔ اچھا دیکھا نہیں، آپ پڑھ دو، ایسے سن لوں گا، آڈیو میں بھی آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ وقوف میں تھا کہ اپنی سواری سے گر گیا، ابو نے کہا اس کی سواری نے اس کی گردن تو ڈالی، تھوڑا زور سے پڑھ دیں گے تو کیا آڈیو میں ریکارڈ ہو جائے گا نا، پبلک جو سن رہی ہے انہیں بھی پتا چلے گا کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ نہیں جب ابھی ہم پڑھ لیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے نا اس میں، کیونکہ لمبی حدیث رہتی ہے نا، تو پھر اگر پوری پڑھتے رہیں گے تو ایسے نکل جائے گا۔ اور کہا اس کی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تو پھر میں سے پانی اور پیری کے پتوں سے سنتیش کفن دور اس کا اللہ تعالی بھائی اس میں تو یہ کہیں نہیں آیا حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری تک کے دیا ہے علم غیب. آپ پھر سے ترجمہ پڑھ لیجئے اس کا جب تک کہ ہم اپنی دلیل آپ کو دیتے ہیں. نہیں آپ نے کیا بولا معذرت چاہوں گا، میں سن نہیں پایا کیونکہ میں ذرا اچھا آپ بول نہیں رہے تھے نا تو میں کہیں چلا گیا. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ میں نے آپ کو آپ سے یا کبھی بھی اس میں علم غیب عطا کیا. ایک منٹ رکیے گا، اس کا جواب میں دیتا ہوں. ہاں آپ اس کو پڑھیے اس کو. اچھا میں نے جو آپ کو دلیل پیش کری وہ اس عوض سے نہیں تھی کہ اس میں علم غیب دیا گیا لکھا ہو، جیسے کہ آپ نے مجھ سے پہلے کہا کہ اس کی دلیل پیش کریں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے لے کے آخر تک کا علم ہو. تو اب اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس کو حدیث کو ذرا زور سے پڑھیے تاکہ معلوم پڑے اس حدیث میں کیا ذکر ہے. نہیں تو اسی لیے بتانا. اب دیکھیے آپ نے جو دلیل دی ہے وہ اس میں ہے نہیں تو ہم اس لیے اس کو زور سے نہیں پڑھ سکتے نا. کیا ضرورت آپ کی جو دیکھیے جو آپ نے دلیل دی ہے تو آپ وہ دلیل نہیں ہے اس میں. جی آپ اگر وہ ہوتی تو ہم ضرور اس پہ بات کرتے ہیں. ارے جناب یہ آپ کہہ رہے ہیں نا تو آپ بتائیے میں کہہ رہا ہوں آپ نے تو دیکھا ہوگا نا تو آپ بتائیے دیکھ کے. ارے آگے سنیے تو صحیح، ابھی میرے کو بولنے کا موقع دیجیے نا. آپ ہاں نے بول بالکل لیا بالکل آپ بولیے. بول دیا نا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ جب تک نہیں پڑھیں گے اور آپ صرف اتنا ہی کہیں گے کہ اس میں وہ دلیل نہیں ہے تو عوام جو یہ آڈیو سنے گی اسے کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی دلیل میں نے دی تھی اور کون سی دلیل آپ نے پڑھی اور پھر آپ نے کیا سمجھا. دیکھیے اور اسی وجہ ارے میرے کمپلیٹ نہیں ہوا ابھی. اچھا ٹھیک ہے میں بولوں گا آپ کو بولنے دوں گا. جیسے کہ میں نے واٹس ایپ پہ پہلے کہا تھا کہ ہمارا اپنا ذاتی قیاس حجت نہیں ہوگا. بالکل. اور اگر آپ مجھے بولو گے کہ حدیث میں وہ دلیل نہیں ہے تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا آپ کو. برابر ہے نا. آپ ایسے ہی کہہ کے آگے نکل جاؤ گے تو پھر یہ غلط ہوگا. ایسا تو ہوگا کہ میں کئی ساری دلیلیں پیش کروں گا اور آپ بولو گے کہ نہیں میں اس میں وہ دلیل نہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے آپ کو اس کو ثابت کرنا پڑے گا. میں نے کیا کہا تھا دلیل ضمنی سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے لے کر کے آخر تک کا علم دیا ہوا ہے. جس کے لیے میں نے آپ کو حدیث پیش کری جس میں یہ ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کر شام تک کے صحابہ اکرام کے سامنے وہ باتیں کرتے ہیں کون سی جو ہو چکی اور جو ہونے والی ہے. کب تک ہونے والی ہے؟ جو قیامت تک، یعنی کہ جنتیوں کے جنت میں جانے اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک کے بارے میں ان کو بتایا. تو یہ آگے کی باتیں ہیں، فیوچر کی باتیں ہیں جسے آپ ایک جگہ کھڑے ہو کر اپنے صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں. اسی کے بارے میں ہم نے عقیدہ رکھا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، جو اس حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ مجھے دکھ رہی ہے اور جس کا ذکر میں نے ابھی کیا. میں نے ایک مفہوم بھی پڑھ دیا اس کا، حدیث کا پراپر ترجمہ نہیں بلکہ میں نے مفہوم پڑھا. سمجھ رہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس حدیث میں یہ باتیں نہیں ہیں تو آپ اس حدیث کو پڑھیے اور بتائیے کہ دیکھو اس میں نہیں ہے، اس میں فیوچر کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ اس کے برعکس میں آپ کو ایک اور چیز بولنا چاہ رہا ہوں. بڑی معذرت چاہوں گا یہ آڈیو تھوڑی جاری ہو رہی ہے کیونکہ ابھی ہماری جو کال پہ بات ہو رہی ہے نا یہ آڈیو آدھی ہے. اس کے پہلے واٹس ایپ پہ کیا بات ہوئی ہے عوام کو نہیں معلوم پڑے گا، وہ سوچیں گے کیا بات ہو رہی ہے نہیں معلوم ہے نا. تو ہمارا موضوع تھا علم غیب جس میں میں نے عقیدہ رکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے چاہا جتنا چاہا اتنا علم غیب عطا کیا. اس پہ آپ متفق ہو گئے اور پھر آپ نے مجھ سے کہا کہ یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم عطا کیا. تھوڑا ہے، زیادہ ہے، شروع سے آخر تک ہر ذرے کا ہے نا. تو یہ چیزیں میں نے پھر اس کا ذکر کر دیا واٹس ایپ پہ، آپ نے اتفاق کیا. اور ابھی ہم اس پہ بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ماکانہ و میکون یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک کا علم ہے، یعنی جس کی میں نے 2 دلیلیں پیش کری. ایک سورہ نساء کی آیت نمبر 113 جس کی میں نے پھر بتایا تھا کہ یہ عقیدہ دلیل ضمنی سے ثابت ہے، اس لیے مجھے مفسر کا حوالہ پیش کرنا پڑا. میں نے کہا کہ کئی مفسر نے لکھا ہے کہ احکام سکھائے اور علم غیب سکھائے. اور اس آیت کے نزول کے بعد میں آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ اس آیت کے نزول کے بعد میں کیا نبی صلی اللہ علیہ زیادہ وسلم نے ٹائم کبھی لگ ایسا گیا. فرمایا؟ آخری سوال پھر اس کا جواب آپ نے نہیں دیا کہ اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ فرمایا کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے. آپ نے اس کا جواب نہیں دیا تو میں چاہوں گی آپ اس کا بھی جواب دیں
اور یہ حدیث کو بھی پڑھ کے بتائیں عوام کو تاکہ پتہ چلے. ٹھیک ہے. اب مدد چاہوں تھوڑا زیادہ ہوگا. کوئی بات نہیں. ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں، اچھا یہ بتائیے دلیل جو میں دوں گا اس کو پہلے میں پڑھ کے بتاؤں گا کہ آپ پڑھو گے. نہیں جیسے کہ جو بھی ہو، جیسے کہ اگر میں نے کوئی دلیل پیش کیا تو میں اسے پڑھ کے بتایا آپ کو. نہیں آپ نے نہیں پڑھا پھر تھا، آپ نے نہیں پڑھا تھا، آپ نے خالی دیا تھا حدیث. وہ تو اچھا میں نے خود پڑھا، آپ چلو خود کوئی نہیں، یہ کر والی لیجیے گا. آڈیو میں نے مفہوماً بتا دیا کہ ہاں کیا ہے وہ ٹھیک ہے، سب. کوئی بات نہیں، تو ہوتا ہے ان سے کبھی کبھی بھول بھی ہو جاتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے. تو یہ جو حدیث آپ نے بھیجی، جو نمبر بتایا انٹرنیشنل کے مطابق، تو یہ ہم نے ڈالا، اس میں کہیں ایسا نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے دن کی بات یا غیب کی بات کچھ بتا رہے ہو سکتا ہے نمبر میں فرق ہو سکتا ہے، ہم مان سکتے ہیں. تو آپ کے پاس جو ہو وہ آپ ہم کو اس کا ترجمہ پڑھ کے آپ بتا دیجیے گا، ہے نا. میں نے شاید ترجمہ پڑھا تھا، آپ نے شاید غور نہیں کیا. جیسے میں نے صحیح نہیں مسلم اس کا کا حوالہ یہ پیش کیا. ہم حدیث کی بتا رہے ہیں. نہیں حدیث کا ترجمے کی ہی بات کر رہا ہوں میں. جیسے کہ میں نے ترجمہ جو پڑھا تھا میرے کو دوبارہ ٹھیک پڑھ ہے. رہا ہوں. نہیں اب آپ کا ٹائم کہ اب میں اس کے اوپر وہ دلیل دے دوں تو اس کے بعد آپ بتائیے گا نا. ہاں چلو ٹھیک صحیح ہے نا بھائی. ٹھیک ہے بولیے. ہاں آپ نکال لیجئے، کھول لیجئے سورہ آراف، سورہ انعام. سورہ الانعام. ٹھیک ہے. ہاں سورہ الانعام کھول لیجئے اور آیت نمبر 50 دیکھیے. ہم بالکل آپ کو ٹائم بھی دیں گے، آرام سے بھی باقاعدہ ماشاء اللہ. ہاں اب آیت پڑھیے نا. آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں. بس یہیں تک، کیونکہ غیب کی ہی بات ہے، آگے کیا پورا آڈیو لمبی ہوگی. تو غیب جانتا ہوں، نہ تو میں غیب جانتا ہوں. تو اگر یہ مان لیتے ہیں کہ آپ کے نزدیک پورا سب جانتے تھے، تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خود کہلوا رہا ہے کل، یعنی کہ کہہ دیجئے. تو اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں نہ تو غیب جانتا ہوں، تو اب آپ یہ بتائیے، ترجمہ بھی آپ کے سامنے، قرآن کی آیت بھی آپ کے سامنے، تو جو آپ نے حدیث دی ہے تو یہ تو اس سے رد ہو جاتی ہے کہ میں جانتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے. تو صحیح مسلم کی حدیث جو ہے اس سے رد ہو جاتی ہے. لیکن میں اس سے قبل سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ بھائی پہلے سن لیجیے، ہم آپ کو حوالہ دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد مطلب پھر آپ بات کر لیجیے نا. اچھا ٹھیک ہے نا. اور صحیح مسلم حدیث جبرائیل علیہ السلام آ کے پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوچھنے والے سے زیادہ میں نہیں جانتا ہوں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، پوچھنے والے سے زیادہ میں نہیں جانتا ہوں. اب آپ اس کے اوپر بولیے، آپ بات کریے. ٹھیک ہے. جیسے کہ میں نے پچھلی بار بھی میں نے کہا تھا کہ جب میں نے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 بھی دی، اس میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس آیت کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ میں نہیں جانتا. بالکل اسی طرح جب آپ نے ابھی سورہ انعام کی آیت جو پیش کری ہے، میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، مجھے بتائیے. کیا یہ سورہ نساء کے بعد نازل ہوئی؟ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یہ آیت اپنے وقت کے حساب سے نازل ہوئی، اور میں نے پہلے ہی عقیدہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے چاہا جتنا چاہا اتنا عطا کر دیا، وقت بوقت جیسے ضرورت آن پڑی ویسے عطا کر دیا، ہے نا. تو اب مجھے بتائیے کہ سورہ انعام جو آپ نے ذکر کیا، کیا وہ سورہ نساء سے پہلے نازل ہوئی ہے، سورہ نساء کے بعد نازل ہوئی؟ یہ بتائیے. آپ یہ دیکھیں خالی کہ آپ نے جو حوالہ دیا تھا میں نے اس کو حدیث جبرائیل سے بھی بیان کیا ہے اور قرآن کے آیت سے بھی بیان کیا. اب پہلے ایک اور قرآن شریف سے شان قرآن نزول شریف آپ کی بات بتا بھی رہے ہو. بولو. نہیں جی آپ شان نزول بتا رہے ہو کہ کب نازل ہوئی کب نہیں شان نازل ہوئی. نزول نہیں بول رہا ہوں میں، آیت کا نزول بول رہا ہوں. ہاں آیت نزول بول رہا ہوں. تو آیت جی نزول میں یہ بتائیے کہ آپ ابھی ہم آپ کو اتنے اور زیادہ حوالے دیں گے، ابھی آپ کو بہت سے حوالے دیں گے، آپ خود بیٹھ کے دیکھ لیجئے گا کہ کوئی پہلے. بھائی دیجیے نا. ہاں تو یہ پہلے کون سی آئی کون سی بعد میں آئی، یہ تو بعد میں آپ کو پتا چلے گا. آپ اس کیسے کے پتا چلے گا؟ آپ اس ایک ایک کے کر کے بات کریں گے نا. ہاں نہیں تو میں نے آپ کو ایک حدیث اور ایک آیت دی ہے خالی، اور آگے نہیں دیا ہے. اب اس پہ آپ سوال کیا نا میں نے. نہیں، اب آپ یہ جو انعام آیت ہے جو بتا رہا ہے، ان میں غیر نہیں جانتے، مان لیتے ہیں آپ کے نزدیک، چلیے مان لیتے ہیں انعام، چلیے پہلے ہی آئی مان لیتے. چلیے کیوں مان لے بھائی؟ جو حقیقت ہے وہ بیان کریں نا. آپ جیسا کہو گے ویسے مان لیں گے، لیکن آپ پھر کیا اس کو کاٹ دیں گے آیت کو؟ جناب میں یہ کیا کہہ رہا ہوں پتہ ہے آپ کو؟ ہاں بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فتن فرماؤ کہ میں غیب نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا.
لیکن اس کے بعد میں جو آیت نازل ہوئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کا عطا کیا. یہ بات کی بات ہے نا. تو جو پہلی بات ہے وہ تو ہٹ گئی. اب تو علم ہے نا, پہلے نہیں تھا لیکن اب تو ہے نا. چلیے ٹھیک ہے. اچھا سورہ اسی سورہ اعتبار نساء سے جو میں نے آپ نے کہا. بھیجی تھی, آپ نے سورہ ہاں نساء وہ کب نازل ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے, وہ میں بتا رہا ہوں. تو سورہ نساء کب نازل ہوئی تھی, ہوں. لیکن آپ نے بتایا نہیں سورہ انعام کب ہوئی تھی, تو میں سورہ نساء آپ کو بتا آپ دیتا پہلے ہوں. وہ کریے اور اس کے بعد جی, سورہ سورہ انعام بھی نساء, پتہ کر لیجیے گا پہلے نازل ہوئی ہے کہ بعد میں. سورہ نساء جو ہے آیت نمبر نزول کے اعتبار سے 92 ہے. ٹوٹل 114 صورتیں ہیں قرآن شریف میں. ہوں. ٹھیک ہے, اور سورہ نساء جو ہے وہ 92 ہے, اس وقت نزول ہوئی تھی. اور جو سورہ انعام کی آپ بات کر رہے ہیں, تو انعام جو ہے اس سے کہیں زیادہ پہلے ہی آئی تھی, یعنی 55 نمبر پہ. ہوں. تو اس کو 55ویں کیا آیت کریں تھی گے, یہ نازل کی. ہاں تو آپ اس آیت کو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے مطلب, اس کو میں مانوں گا, جو یہ حقیقت ہے مانیں گے اس نا کو آپ؟ مانیں گے, بالکل مانوں گا. لیکن آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا نا کہ اس آیت کے بعد جو دوسری آیت نازل ہوئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم دے دیا, نہیں تو اس تو آپ یہ میں, مانو نا. نہیں تو اس میں کیا علم دیا ہے؟ غیب کا الفاظ نہیں آیا ہے اس میں, غیب کا الفاظ آیا میرے بھائی. بھائی ایسا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں دیکھو کہ ابھی غیب کا میں نے الفاظ آپ کو نہیں کیا, آیا. دیکھیے سنیے تو ابھی سنیے, اب آپ کو نہیں, آپ کو پہلے ہم وہ بتا دے رہے تعریف کیا ہے علم نہیں, غیب کی, آپ نے بھی سنو تو بتائی تھی. نہیں پہلے وہ میں تعریف دوبارہ سن بتا رہا لیجیے ہوں. تو اس کے بعد آپ اچھا آرام بولیے, سے بات کریے گا. بولیے تعریف بولیے. کیا ہے؟ الغیب الشہادہ, شہادہ یعنی کہ جو پوشیدہ ظاہری چیز ہے, وہ جو سورہ نساء میں وہ ظاہری چیز کے بارے میں آیا ہے, کچھ ایسا آپ غیب کی کہہ رہے بات نہیں آیا. سنیے میری بات, اور یہ جو ہیں. ہم بتا رہے ہیں اس میں کیا ہے, غیب کا نام آیا, الفاظ آیا, تو غیب پہ ہی ہے, وہ شہادہ پہ ہے. آپ یہ چیز نہیں سمجھ پا رہے ہیں, ہم سوچ رہے تھے آپ کو کیا بتا, آپ کو تو معلوم ہوگا لیکن آپ نہیں جی سمجھ جی پائے. جی, یہ میں نہیں سمجھ سکتا ہوں اپنی شہادہ مرضی ہے. سے. نہیں, یہ میں اپنی مرضی نہیں بتا رہا ہوں. تو دلیل دو نا. لا علم الغیب والشہادہ, یا قرآن کی آیت ہے, یہ شہادہ قرآن ہے. کی آیت ہے, ہاں یہ قرآن کی آیت ہے. لیکن جیسا آپ نے اس آیت کو سمجھا ہے, آپ کے علاوہ کس ائمہ کرام, ائمہ اربعہ, صحابہ کرام, سلف الصالحین, کس نے سمجھا ہے یہ اچھا, بتائیے نا. ابھی آپ نے کیا بتایا تھا, ابھی جب آپ نے اس کی تعریف بتائی تھی آپ نے بھی یہی بات کہی تھی, کیا؟ غیب وہ ہوتا ہے جو حواس خمسہ یعنی عقل کے بغیر ہو. ابھی آپ نے جو بھی حواس بیان میں کیا ہے, تھا غیب وہ ہوا, برابر تو برابر. شہادہ کیا ہوا آپ بتائیے. شہادہ کیا ہوا, ہاں آپ بتائیے نا کیا ہوا, اچھا, ہم کیونکہ بتائیں, ہم آپ تو شاید آپ اصطلاح کو بتائیں. لغوی پہ ہاں ابھی اصطلاح کو لغوی پہ الشہادہ, معمول ابھی کر رہے ہیں. ہاں چلیے بولیے. الشہادہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا نہیں, جو چیز ظاہری چیز ہے, مثال کے طور پہ جیسے کہ اب ہم اوپر چھت پہ بیٹھے, اس ٹائم ہم ویسے بھی 3 مالے پہ بیٹھے ہیں, تو ہم نیچے دیکھ رہے ہیں دور سے وہ آ رہا ہے کوئی شخص, اور ادھر کوئی اندر کمرے کے اندر ہے. ہم اس سے کہا ہم نے کہ یار وہ دیکھو شخص آ رہا ہے, 5 منٹ میں ادھر آ جائے گا یا 10 منٹ میں آ جائے گا. اب وہ جو اندر بیٹھا اس کو تھوڑی معلوم ہے. اب اس کے نزدیک ہمارے پاس شہادہ کا علم آ گیا, لیکن اس کے پاس وہ بھی نہیں نا. تو شہادہ اس کو بولتے ہیں جو مطلب کچھ کاہن کے جیسے جیسے کچھ انداز نہیں لگا جاتا, انداز بولتے ہیں, تو یہ شہادہ ہے. اور اس کی ترمذی میں بھی اس کے بارے میں آیا ہے. ہاں, یہ شہادہ جو آپ نے جو سورہ نساء کی آیت بیان کی نا, وہ شہادہ جی, کے اوپر ہے. یہ شہادہ کے اوپر کس نے بولا؟ کیونکہ اس آپ میں کی غیب کا نہیں. الفاظ نہیں آیا نا, اس میں غیب نہیں آیا. جو باتیں آپ نہیں بھائی جانتے تو بتا دیے. مثال کے طور پہ ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ شخص آنے والا ہے, لیکن دیکھا آ رہا ہے. آپ کی مثال بات حجت نہیں ہے. میں نے شروع میں کیا کہا تھا, مثالیں حجت نہیں ہوں گی نا. ہاں, مثالیں میں نے کیا, مثالیں کیسے ہوگی حجت نہیں مثالیں ہو. حجت؟ ارے آپ تفسیروں آپ کو نہیں حجت نہیں سمجھ مان رہے, رہے, قرآن ہم شریف کی تفسیری تفسیروں آپ کو کو بتا حجت رہے, نہیں مان رہے. ترمذی کی بھی تفسیر ہے یہ. آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ مطلب شہادہ کس کس نے چیز. کری ہے اچھا, ترمذی کی تفسیر, کس نے کری؟ اس امام کا نہیں, نام بتاؤ اور حوالہ پیش کریں. آپ پہلے یہ بات بتائیے. ہم نے اس کو دیکھا تھا اور اس کے بعد بات کریں, لیکن ابھی ہم اس ٹائم یہاں پہ نہیں رکھے ہیں. تو آپ یہ بتائیے, اچھا تفسیر آپ شہادہ کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ عالم الغیب وہ شہادہ نام آیا ہے قرآن میں, تو شہادہ کیا ہے, غیب کیا ہے؟ غیب تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا, لغوی اعتبار سے غیب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی نظروں کے سامنے سے پوشیدہ ہو. اب جو آپ کی نظروں کے سامنے آ جائے لیکن دوسروں سے چھپی ہوئی, وہ کیا ہے؟ جو میرے نظر کے سامنے, وہ میرے لیے غیب نہیں ہوگی نا. ارے تو غیب کہاں کہی رہے, وہی تو ہم سمجھا رہے ہیں آپ کو, آپ نہیں سمجھ پائے. لیکن آپ شہادہ ہے سمجھ وہ نہیں رہے. وہ ابھی دوبارہ میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ابھی مجھے بولنے کا موقع دیجیے نا. ہاں آپ بولیے, اور اس کے ہے نا, بعد ٹائم کے ساتھ پھر آپ ایک رک جائیے گا, پھر ہم بولیں گے 1 منٹ کا ٹائم آپ کا ٹھیک شروع ہوتا. ٹھیک ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز نظر آ جائے وہ غیب نہیں رہتی. اس کا سوال میں نے شروع میں ہی آپ سے کیا تھا کہ اس کی کوئی دلیل موجود ہے تو آپ مجھے پیش کر دیں. یہاں مثال حجت نہیں ہوگی, نہ میرا اپنا ذاتی قیاس یا باطل قیاس حجت ہوگا. آپ نے اس پہ متفق کیا تھا. اس کے علاوہ میں نے یہ کہا تھا کہ قرآن شریف جب آپ پیش کرو گے تو اس آیت پہ کس مفسر نے کیا بیان کیا ہے وہ آپ کو بتانا پڑے گا, جس سے آپ عقیدہ لے رہے ہو. جیسے کہ میں نے بتایا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں احکام سکھایا اور غیب سکھایا, علم غیب سکھایا.
پھر آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ اس میں گیپ کا لفظ نہیں ہے. جناب میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ اس میں گیپ کا لفظ ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں گیپ کا لفظ نہیں ہے متن میں, ٹھیک ہے, لیکن اس سے مفسرین نے جمہور میں کیا لیا ہے وہ آپ کو ماننا پڑے گا نا. تفسیر جو لکھی گئی ہے آیت کی, متفق علیہ امام جیسے امام خازن لے لو, ہے نا, اور بھی کئی دیگر امام ہیں, انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب سکھایا ہے, احکام سکھایا ہے. اب آپ مجھ سے کہتے ہو کہ یہ آیت اسی وقت پہلے تھی, تو اس کی آپ کو دلیل پیش کرنی پڑے گی نا. آپ اپنی مرضی سے کہیں گے تو نہیں چلے گا. اسی طرح جو آپ حدیث پیش کر رہے ہیں, آپ حدیث کی شرح پیش کریں مجھے, کہ اس حدیث کی شرح میں کس مفسر نے, کس محدث نے کیا لکھا ہے, یہ بتائیے کہ اب ان کا عقیدہ کیا ہے اس پر. آپ اپنی طرف سے حدیث کو پڑھ کر کے اپنی طرف سے اس کا معنی بیان کریں گے تو یہ جائز نہیں ہے اسلام میں. ٹائم زیادہ ہو ٹھیک گیا, ہے, 1.25 منٹ سے زیادہ. ٹھیک ہے, میں اینڈ کر دیا ہوں, بس میرا اینڈ یہ ہے. آپ اس دو چیز کا مجھے جواب دیں. اب آپ نے کہا کہ اس کی تفسیر سورہ نساء کی تفسیر عالم نے کیا, کس عالم نے کیا ہے, کس عالم نے کیا ہے کہ غیب کی باتیں ہیں یہ. ابھی تو میں نے ویسے امام خازن کا حوالہ دیا ہے, لیکن پھر بھی آپ نے پوچھا. نہیں, حوالہ دیا آپ نے, کہا کہ نا انہوں نے ایسا کہا ہے, کہاں پہ کہا ہے, مطلب یہ چیز بھیجیے, نمبر بھیجیے. اور کیوں, کیونکہ اگر ترجمے کی بات کریں گے تو یہ سمجھ لیجیے ترجمے تو صاف سمجھ میں آ رہا ہے جو ہم نے آیت دی اس میں غیب کا الفاظ آیا ہے, الغیب, اور اس عربی میں الغیب کا الفاظ ہی نہیں آیا. تفسیر بغوی ہے آپ کے پاس؟ کون سی تفسیر؟ تفسیر بغوی, امام حسین بن مسعود بغوی, جو 516 ہجری کے, انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اور تفسیر اللہ نے, میرے پاس تفسیر در وہ بھی ہے, منصور ہے, ٹھیک ہے, اور تفسیر مدارک ہے, نہیں مدارس نہیں, دیکھتے ہیں تفسیر جلالین ہے, دیکھتے جلالین ہو سکتا ہے, جامع البیان ہے, دیکھتے رکیے 1 سیکنڈ. ٹھیک ہے, دیکھ لیجیے. جن تفسیروں کا ذکر میں نے کیا, ان تفسیروں کا آپ دیکھیے, اس میں لکھا ہے. تفسیر کبیر ہے, تفسیر کبیر ہے, تفسیر در منصور ہے, اور تفسیر ابن کثیر ہے. بڑی بڑی تفسیریں تو سب ہیں اس میں. آپ کون سی تفسیر بتا رہے ہیں؟ تفسیر خازن کی بات, تفسیر جلالین نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں, تفسیر جلالی نہیں ہے میرے پاس. ٹھیک ہے, تفسیر بغوی نہیں ہے, یہ بھی بڑی بڑی تفسیریں ہیں. لیکن جو جن چیزوں سے میں حوالہ دے رہا ہوں اس کو آپ ریفر کریں. تفسیر جلالین ہے, تفسیر بغوی ہے, نہیں تفسیر دیکھو, مدارک ہے, ایسے جامع البیان ہے. نہیں, اگر ایسے آپ جس حساب سے آپ بتا رہے ہو, اگر اس سے اگر ہم بیان کرتے رہیں گے تو پھر کیا پتہ چلے گا اس میں ہے بھی کہ نہیں ہے. کم سے کیوں کم نہیں پتا ایسا چلے گا؟ اسکرین شاٹ آپ بھیج دیجیے اگر آپ کے پاس ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, کیوں نہیں پتا چلے گا؟ جیسے کہ ابھی مثال کہہ رہا ہوں, اس یہاں پہ مثال دے رہا ہوں. آپ نے کوئی دلیل پیش کری, لیکن میرے پاس اس کو کراس چیک نہیں کر سکتا میں ابھی, برابر ہے, تو میں آپ کو کال پہ بول دوں گا کہ جو آپ نے دلیل پیش کری ہے, میں انشاءاللہ اس کو چیک کر کے اگلی کال ریکارڈنگ پہ میں ہم وضاحت کروں گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس ابھی اویلیبل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, ضروری نہیں کہ ابھی آپ کو بتانا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ اپنا ٹائم لے لیجیے, انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں بتائیے. لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ تسلی بخش ہو جائے. اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم گھائی میں باتیں کر رہے ہیں اور پھر باتیں کہیں اور بحث بات صحیح ہے. کرنا ہی نہیں چاہیے. بالکل. تو آپ جو میں نے حوالے دیے آپ نے لکھ لو, اور آپ کے بعد جب وقت ملے تو آپ دیکھ لو, اور دوبارہ کال کر کے انشاءاللہ پھر بات کر لیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ ہاں, وہ تو خیر رہے گا. نہیں تو کیا کریے, آپ کے پاس اگر وہ تفسیر ہے جو آپ بتا رہے ہیں اس کا اسکین کھینچ کے اور اس پہ واٹس ایپ پہ ڈال دیجیے. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ اس کے اسکین پیج کھینچ ایسے کے کر آپ دیں کو گے. واٹس ایپ پہ ڈال دیتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن آپ کے سوال ایک ابھی بھی قرض ہے, یہ کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 کے بعد میں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کبھی نہیں فرمایا کہ یہ میں نہیں جانتا, مجھے اس کا علم نہیں ہے. اس کا جواب آپ نے دینا ہے کہ کبھی فرمایا کہ نہیں فرمایا, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اور باقی بتائیے آپ کو اور کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ میں نے 2 دلیلیں پیش کری جو ابھی آپ انشاءاللہ چیک کریں گے جا کے, اور پھر اس کا جواب لے کر آئیں گے, ہے نا. بات ہماری یہیں تک رکھتے ہیں. وہ تو انشاءاللہ ہم اس کو چیک کریں گے, لیکن جو ہم نے آپ کو دیا ہے سورہ نام کی آیت میں تو مان رہا ہوں نا بھائی. ابھی تو مثال ایک دینا چاہتا ہوں. کا علم نہیں ہے. آپ ہے نا 5th اسٹینڈرڈ میں ہو, سنو نا بھائی, آپ ہے نا 5th اسٹینڈرڈ میں ہو, ٹھیک ہے. لیکن آپ سے کوئی اگر 10ویں کا سوال پوچھے گا تو آپ کیا بولو گے؟ میں تو ابھی 5ویں میں ہوں, مجھے 10ویں کا سوال نہیں معلوم. آپ بول دو نا کھلے الفاظوں کے ساتھ. لیکن اب جب آپ 11ویں میں جاؤ گے اور آپ سے کوئی 10ویں کا سوال پوچھے گا تو کیا بولو گے؟ مجھے 10ویں سے لے کے 1لی تک سب پتا ہے. آپ کے علم میں آ گئی یہ بات, ہے نا. آپ یہ بولو گے. یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سورہ انعام جو ہے یہ پہلے نازل ہوئی ہے,
جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ آپ فرما دیجئے کہ آپ کو غیب کا علم ہے، لیکن اس کے بعد کہیں بعد میں جو سورہ نساء آیت جو نازل ہوئے اس میں کھلے الفاظوں میں کہا کہ اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پہ بڑا فضل ہے۔ تو اس کی تفسیروں میں ائمہ مفسرین نے لکھا ہے کہ احکام سکھایا اور علم غیب سکھایا۔ اور جب ہم علم غیب کی باتیں کرتے ہیں تو وہی باتیں ہیں کہ جو پوشیدہ راز سے پوشیدہ باتیں تھی وہ سکھا دی آپ کو۔ پھر اس کی آیت کے نازل ہونے کے بعد میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم۔ یہ میرا کہنا ہے۔ اگر ایسا ہے مجھے غلط ثابت کریے گا آپ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں، تھوڑا وقت لے لو آپ، ہے کہ نہیں؟ بات انصاف کے تقاضے پہ ہونا چاہیے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جواب جو تسلی بخشو۔ آپ سوچیے اس پہ اور انشاءاللہ پھر بات کریں گے، ہے نا؟ ابھی 20 منٹ بچا ہے، تھوڑا میں جا رہا ہوں ذرا فریش ہونے کے لیے، پھر انشاءاللہ ظہر کا وقت ہو جائے گا۔ نہیں تو میں نے کیا کہا ابھی، آپ میں بول لوں؟ بولیے نا بولیے نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ نے جو سورہ نساء کی آیت بھیجی، آیت میں صاف صاف ترجمہ نہیں ہے، وہ آپ پہلے ترجمے بات کریے تفسیر میں، کیونکہ تفسیر کا مسئلہ یا تو آپ بات کریں گے تو کچھ ایسی معتبر جو کہ جہاں جہاں مل جاتی ہے، آپ اکیلے کیا رکھتے ہیں کیا نہیں اس سے نہیں ہوتا، یا آپ بھیجیے تو یہ ہم نہیں ڈھونڈیں گے، یا آپ خود بھیجیے کیونکہ آپ نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ میرا کام ہے نا، تو میں تو ایسا تو آپ سے اس آپ لیے کو کیا ٹائم چاہیے نا، ہمیں ٹائم نہیں مجھے چاہیے، تو کیونکہ ٹھیک سورہ ہے، میں انعام، بھیج دوں گا، ہاں میں بھیج سورہ دوں گا، انعام مجھے ٹائم نہیں چاہیے، مجھے تو لیکن جو سوال میں نے کیا اس کا تو جواب دیں گے نا آپ نے کیا سوال کیا کہ سورہ نساء کے آیت جو نازل ہوئی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمایا کہ مجھے یہ چیز کا علم نہیں ہے، میں اس کا نہیں جانتا، تو میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ یہ تو ابھی بات ہو ہی رہی نا، ختم نہیں ہوئی ہے نا ابھی بھائی تو میرا آگے۔ سوال ہے نا، ارے میرا تو سوال کا جواب دیں گے نہیں دیں گے؟ سوال کا جواب تو میں نے آپ سے یہ بھی سوال کیا تھا نا پہلے، جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے آخری تک کے غیب کے علم کہاں پہ دیا، تو آپ نے ابھی تک ثابت نہیں کیا، خالی آپ نے وہ دے دیا۔ کہاں پہ دیا مطلب؟ میں تو دلیل حدیث پیش کری تھی نا اس کے بعد۔ تو کہاں حدیث ہے وہ؟ اس میں تو لکھا صحیح ہی نہیں ہے، مسلم اس صحیح میں تو مسلم غیب کی کا حدیث نام ہی میں نہیں آ رہا، صحیح مسلم کی نہ حدیث تو میں سورہ نساء میں غیب کا نام آ رہا اور نہ ہی حدیث میں آ رہا۔ حدیث میں تو غیب کو تو چھوڑو، ویسا بھی نام نہیں آ رہا جو آپ نے بھیجی ہے۔ ہو سکتا ہے نمبر ادھر ادھر بھی ہو سکتا ہے، مان سکتے ہیں، تو آپ کو بھیجیں گے تب پھر آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ آپ اپنی طرف ایک سے چیز کچھ اور بھی میں فائرنگ کر دیا، بڑی وضاحت سے بتانا چاہتا ہوں دیکھیے آپ بول کہ لیجیے، بول لینے دیجیے مجھے۔ اچھا بولیے نا، پورا بولیے، پھر میں آخری بول کے ختم کرتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے جو بھی چیز بولی ہے کہ مطلب ایسے ایسے آخری تک دے دیا، تو اس کا حوالہ ہونا چاہیے، دلیل ہونی چاہیے۔ آپ نے سورہ نساء بتایا، اس میں نہ تو غیب کا الفاظ ہے، نہ تو آپ نے جو حدیث دی اس میں کوئی غیب کو تو چھوڑیا، ایسی کوئی بات ہی نہیں نا جو آپ نے دلیل دی جو میرے پاس ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے نمبر میں بھی ہو سکتا ہے پھیر بدل ہو، اور میں نے جو انعام کی دیا آپ اس کو مان بھی رہے ہو، ٹھیک ہے کہ غیب کا علم نہیں ہے، تو پھر کہاں ثابت ہو گیا آپ کا؟ بلکہ تو میرا ثابت ہو گیا کہ ٹھیک ہے علم غیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ تک نہیں رہا، ٹھیک ہے بولیے۔ ہمیشہ کے لیے نہیں دیا گیا۔ اور ہم نے حدیث جبرائیل بھی پیش کی، اور ہم تیسری حدیث اور بھی پیش کر دے رہے ہیں۔ اور بھائی آپ 500 دلیلی پیش کر سکتے ہیں، مجھے اس سے کوئی غم نہیں ہے، سورہ انشاءاللہ سب کا جواب دوں گا، آپ سمجھ رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھا اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ وہ حدیث آپ لیں گے نا، آپ ٹائم کیا آپ کو وہ حدیث پیش کریں گے نا میرے پاس، ہاں وہ حدیث آپ پیش کریں گے تو ٹھیک ہے، ایسا کریے آپ پہلے وہ حدیث لے لیجئے، اس کے بعد پھر میرے پاس کال کریے آپ۔ ٹھیک ہے، اب میں بول کے میں ایک بات ختم کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ نے کہا میں کہ بھی اس غیب کا کے اگر الفاظ، دیکھتا ہوں کہ پوری بات ہو جاتی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں بھی اس کے بعد بات کروں گا اس ٹھیک سے۔ ہے، ابھی یہ میری بات سن لینا۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ فلاں جو نساء آیت میں نے بتائی، سورہ نساء کی آیت 113، اس میں غیب کے الفاظ نہیں ہیں۔ جی اسی طرح جو میں نے صحیح مسلم کی حدیث پیش کری اس میں غیب کے الفاظ ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ غیب کے الفاظ ضروری نہیں وہاں ہو، وہاں پہ اس کا مفہوم بیان ہو گیا ہو یا ترجمہ آ گیا ہو۔ اس لیے ہم پہلے نا بحث کس پہ کرتے ہیں، بیسک چیزوں پہ کرتے ہیں کہ غیب کا آپ کو مفہوم مطلب پتہ ہے یا نہیں، یعنی پوشیدہ راز۔ اب اگر ایک آیت میں آ گیا کہ آپ کو وہ باتیں بتائی جو آپ نہیں جانتے تھے، تو اس کا یہ مطلب ہے نا کہ جو پوشیدہ چیزیں وہ بتائی گئی، اور پوشیدہ چیزیں کیا تھی؟ وہ غیب تھی۔ تو اس طرح سے یہ باتیں آتی ہیں۔ اگر آپ فقط الفاظوں کے بطور جاؤ گے تو میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ سورہ انعام کی جو آیت آپ نے پیش کری ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ میں غیب نہیں جانتا، لیکن اس میں یہ تو ذکر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کا پتہ نہیں کرے گا، یہ ذکر نہیں ہے اس میں، کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے صرف یہ کہا کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اے نبی تم فرماؤ کہ تم غیب نہیں جانتے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ الفاظ تو ہے ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی علم کا پتہ ہی نہیں کرے گا، آپ کو نہیں ہے مطلب نہیں ہے، ایسا تو ہے ہی نہیں کہیں۔ تو آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اس آیت کے حوالے سے نہیں کر سکتے آپ؟ میں بولوں؟ بولیے، اس لیے بولیے۔ ہاں بس تھوڑا مختصر تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں یعنی کہ آپ نے مان لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ انعام تک علم غیب نہیں تھا، بعد میں آپ کے نزدیک عطا کیا گیا، بعد میں ہے نا، آپ کو یہاں تک نہیں تھا،
ٹھیک ہے چلیے یہ ہو گیا کہ یہاں تک نہیں، کم سے جو کم یہاں آیت تک کا تو نہیں تھا. نزول ہے اس نہیں نہیں اعتبار سے نہیں تھا اس میں. ٹھیک ہے چلو وہ ٹھیک تو ہے. ابھی ہاں آگے اب بتاؤ. اور بھی بات ہوگی ابھی آگے. یہاں تک کہ ہاں کم سے کم آپ نے مان لیا کہ علم غیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا, اور آپ نے کہا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ الفاظ آئے کہ غیب کا نام آئے. آپ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ غیب کا وہ آئے. تو آپ جب حدیث دیں گے, اور میں نے یہ نہیں کہا, آپ نے جو حدیث دی ہے اس میں ایسا نہیں ہے, اس میں میرے پاس جو آپ نے حدیث نمبر دیا ہے, ہو سکتا ہے نمبر کبھی کبھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے, تو اس میں جو میں دیکھ رہا ہوں جو آپ نے 2892 بولا تھا. آپ حدیث ہاں پڑھ کے بھی تو نہیں سنا رہے نا جناب. میں اس لیے نہیں سنا رہا ہوں کہ اس میں الفاظ نہیں, اگر آتا تو میں چور نہیں ثابت ہو جاتا. یہ بتاؤ اگر میں ثابت اگر کرتا آپ اس میں, سنا دو گے تو مجھے نہیں پتا میں تو چل جائے گا کہ آپ صحیح چیز دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ رہے نہیں, ہو. آپ ہم کو بتائیں گے نا اس میں, کیونکہ اس میں دوسری چیز ہے, وہ ٹاپک پہ ہی نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہو, اس لیے ہم اس کو نہیں پڑھ رہے. اگر اس سے تھوڑی بھی ملتی جلتی ہوتی تو ہم وہ حدیث پڑھتے ہیں. ہو سکتا ہے میرے میں وہ نمبر الگ ہو, ہم یہ بھی مان رہے ہیں. تو آپ جب وہ حدیث دو گے, اس لیے آپ کو ٹائم چاہیے, آپ حدیث دیجئے. اس کے بعد آپ سب چیز کا یہ بھی آپ پتہ کر لیجئے گا کہ الغیب الشہادہ جو ہے وہ کیا چیز ہے, تاکہ آپ جب وہ پتہ کر لیں گے تو آپ کو آسان ہو جائے گا بات کرنے میں. اسے کیونکہ آپ پتا کو میں جب تو وہی نہیں ٹھیک ہے. پتا ہوگا تو پھر آپ کیسے پہ بات کریں گے. چلیے ٹھیک ہے, آپ کے پاس ٹائم نہیں, آپ پتہ کر لیجئے, پھر انشاءاللہ بعد میں آپ کال کریے. آپ کئے چلو بجے ٹھیک تک ہے کال رکھوں. کریں گے آپ؟ نہیں ابھی جب میں فری ہوں گا تب. ابھی میں نہیں فری ہو تو سکتا ہے غالباً کہ 3 بجے 3 بجے کے بعد ہی فری ہوں گا. 3 بجے کے بعد, تو ایسا کریے کہ مطلب کوشش کریے کہ اگر ٹھیک ہے 3 ہی بجے کر لیجئے, کیونکہ تھوڑا 1 گھنٹہ ہم سو بھی لیتے ہیں. نہیں تو ٹھیک ہے پھر اگر پہلے کریں گے تو پھر کوئی بات نہیں, پہلے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک انشاءاللہ. ہے, میں میسج کر دوں گا, اگر فری رہیں گے تو رپلائی کر دینا, پھر کال پہ بات کریں گے. ہاں یہ بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے ہاں انشاءاللہ. چلو اور کوئی دل میں اوکے. کوئی ایسی کوئی بات نہیں کسی کے اوپر بھی, ہم لوگ ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے. ٹھیک چلیے ہے ٹھیک, اوکے. اوکے.